الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، شعبان کا مبارک مہینہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، یہ لگاتار 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان بڑی عظمت والے مہینے ہیں۔ رجب کے مہینے کے متعلق حدیثوں میں اس کو حرمت والا قرار دیا ہے اور قرآن کریم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ شعبان کا مہینہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان تو ہے ہی برکتوں کا والا مہینہ۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ بادلوں کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ بارش کا مہینہ ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو سال بھر کے تمام مہینے اور تمام ایام یہ ایک جیسے ہی ہے، کوئی منحوس نہیں ہے، لیکن کچھ وقت اور کچھ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہیں کہ جس میں رب العالمین بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان کرتے ہیں اور اونچے اونچے انعامات سے نوازتے ہیں۔ وہ اس کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ کسی بھی طرح میرے بندے کو میں جنت کے لائق بنا دوں اور جہنم سے نکال دوں، کہ وہ جہنم کا مستحق نہ بن جاوے، کوئی بہانہ اس کا عبادت کا ایسا ہو جائے کہ اس کو معافی دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے 100 رحمتیں ہیں، اس نے 100 رحمتوں کو پیدا کیا۔ ان للہ 100 رحمت، اللہ تبارک و تعالی کی 100 رحمتیں ہیں۔ انزل منہا رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبہائم والحوام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے صرف ایک رحمت کو زمین پر اتارا ہے، جس رحمت کو تقسیم کیا ہے جناتوں، انسانوں، جانوروں اور جنگلی درندوں کے بیچ میں، صرف ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے۔ اس ایک رحمت کا کرشمہ یہ ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، اور جنگلی جانور جو کسی کو بھی فار کھاتا ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو پالتا پوستا ہے، اس سے محبت کا برتاؤ کرتا ہے۔ ایک بندر کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچے کو لے کر کے کودتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو یہ ایک رحمت کا کرشمہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 رحمت اس کو باقی رکھا ہے۔ وَيُؤَخِّرُ اللَّهُ 99 رحمتاً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے 99 رحمتوں کو کہ وہ کل قیامت کے دن جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور یہ عام ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اور صرف انسانوں کے ساتھ، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، یا مسلمان ہو، ماننے والا ہو کہ نہ ماننے والا ہو، اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ نافرمانوں کو بھی پانی پلاتا ہے، فرما برداروں کو بھی پانی پلاتا ہے۔ اللہ ماننے والوں کو بھی رزق کھلا رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی رزق کھلا رہا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک بات فرمائی کہ میں اپنا غضب، میری ناراضگی میرے نافرمانوں پر ہوتی ہے، کافروں پر ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اگرچہ میرا غضب ہے لیکن میری رحمت ہر ایک پر غالب ہے، میری رحمت کا کوئی مقابل نہیں، میری رحمت کے سائے میں سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ کون سی چیز رحمت ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مدجعہ نے ایک بات لکھی ہے کہ رحمت جب اللہ کی اترتی ہے تو 4 قسم کے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دے دیتے ہیں۔ 4 قسم کے انعام اس کو ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو ایمان اور اطاعت کی توفیق مل جاتی ہے، ایمان اس کو مل جاتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ فرما برداری، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ان تمام کی توفیق بندے کو مل جاتی ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ نمبر 2، رزق میں وسعت اور برکت مل جاتی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ رزق کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مالدار ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رزق میں وسعت اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو سکون مل جاتا ہے۔ کروڑوں روپیوں والے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ سکون کے ساتھ اپنے بستروں پر آرام سے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون کا رزق دیتے ہیں۔ تیسری چیز، رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور چوتھی چیز، رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزیں اس کے لیے اتارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کمال بھی عجیب ہے کہ رب العالمین جب کوئی بندہ اطاعت کرتا ہے تو اس کو معاف تو کرتا ہی ہے، اور اپنی نعمتیں تو عام برستی ہیں۔ ہر گناہ پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن ہر نیکی پر رب بدلہ ضرور دیتا ہے۔
یہ اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، ہر گنہگار کو پکڑتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ضرور ہے۔ آج دیکھیں کہ ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں، نافرمان اور فرما بردار ہر ایک فائدہ اٹھاتے ہیں، نمازی اور غیر نمازی ہر ایک اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں گناہ پر پکڑ کر لیتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر میں گناہ پر فوری پکڑ کر لیتا، گناہ کرتے ہی پکڑ لیتا تو زمین پر آج کوئی جاندار باقی نہیں رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہر ایک جیتا رہتا ہے۔ اور عام اعلان کیا کہ گناہ آپ سے ہوں گے، لیکن جب موقع ملے تو آپ مجھ سے توبہ کرتے رہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، آپ نا امید نہ رہیں۔ اس آیت کا شان نزول بڑا دلچسپ ہے۔ ایک وحشی جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا، وحشی بن حرب نے، جب اس نے قتل کر دیا معاملہ ختم ہو گیا، لڑائی بند ہو گئی۔ کچھ مدت کے بعد مکۃ المکرمہ سے وحشی خط لکھتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ بات تنبیہ الغافلین میں صفحہ نمبر 111 پر نقل کی ہے۔ وحشی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں اور خط لکھ کر کے کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس آیت کریمہ نے مجھے اسلام سے روک دیا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، یہ آیت کریمہ لکھ کر کے انہوں نے بھیجی کہ اس آیت کریمہ نے مجھے اسلام سے روک دیا ہے، میں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں 3 گناہوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نمبر 2 کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرنے والا، اور نمبر 3 زنا کرنے والا۔ یہ تینوں قصور مجھ میں ہے تو میں کیسے اسلام میں داخل ہو کر کے معافی کا سہارا بن سکتا ہوں؟ لہذا یہ آیت کریمہ مجھے اسلام سے روکتی ہے۔ یہ آیت حضور کے پاس یہ خط پہنچا، قرآن آیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ حضور نے خط میں وہ آیت لکھوائی اور کہا کہ جاؤ وحشی کو یہ خط پہنچا دو۔ چنانچہ وحشی پر یہ خط پہنچا الا من تاب، تو یہ آیت جب پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگرچہ کتنے گناہ کر لے، الا من تاب مگر توبہ کر لے، وآمن ایمان میں داخل ہو جائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ جب اس کے پاس پہنچی وحشی کے پاس، وحشی نے کہا اس آیت میں بھی مجھے کچھ چیز نظر آتی ہے کہ جس سے معافی سے میں رکتا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا وجہ؟ کہا کہ اللہ نے وعامل صالحن کا جملہ کہا، مجھ گنہگار کا نفس اگر نیک عمل پر مجھے تیار نہیں کرے گا تو پھر مجھے معافی کا کوئی پروانہ نظر نہیں آتا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب لکھ کر کے اس نے یہ آیت بھیجی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اب پھر قرآن آ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لکھ کر کے وحشی کو بھیجی کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا جس کا چاہے گا۔ جب یہ آیت کریمہ وحشی کے پاس پہنچی، وحشی بڑے حساس تھے اور جواب دینے کے لیے برابر سوچتے تھے کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وحشی نے جب اس آیت کو پڑھا تو کہا حضور اس میں تو اللہ نے کہا من تشاء، جس کو میں چاہوں گا اس کو میں معاف کروں گا، تو
تو میری معافی کا اعلان اس میں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ آیت کریمہ پھر لکھ کر کے واپس بھیجی کہ حضور اس میں بھی مجھے کوئی معافی نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے محبوب، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیے، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندو اگر تم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، علی انفسہم اپنی ذاتوں پر آپ نے زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ لکھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجی۔ جبین نیاز کو جھکاؤ تو صحیح، جبین نیاز کو جھکاؤ تو صحیح، طلب کے دامن کو پھیلاؤ تو صحیح، اشک ندامت کو بہاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر ہو نہیں سکتی۔ یہ جملے کسی لکھنے والے نے لکھ کر کے کہا کہ رب العالمین تیری معافی کے لیے تیار ہے، تو اس کے در پر چلا جا اور تیرے پروردگار کے پاس معافی مانگ لے۔ ان کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہے عام شہیدی سب پر، کیا ضد تھی گر تو بھی کس قابل ہو جاتا، اگر تیرا کوئی سجدہ تیرے رب کو پسند آ جاتا اور تیرا رب تیرے لیے معافی کا پروانہ سنا دیتا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کریمہ کو لکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا کہ وحشی رب نے تیرا پیغام بھیج دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، کتنے بھی گناہ کر چکا ہے تو تیرے رب سے نا امید نہ ہو جا، تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ حضرت وحشی نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا، کہا کہ حضور میں آپ کے دربار میں آنا چاہتا ہوں۔ دربار میں آئے وحشی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کو پڑھ لیا۔ کسی راوی نے لکھا ایک دوسری روایت میں کہ یہ آیت کریمہ اتری تو ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، واللہ کے رسول یہ آیت خالی وحشی کے لیے ہے کہ سب کو معافی ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بل عامۃ للمسلمین، قیامت تک کوئی بھی مسلمان تیرے رب کے دربار میں جائے گا اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو میری بات تو چلی تھی شعبان کے مہینے کے فضائل سے، لیکن اس میں بھی چونکہ مغفرت کی خبریں ہیں، 15ویں شعبان میں بندوں کو معاف کیا جاتا ہے، اس مہینے میں بندہ کے اعمال کو قبول کیا جاتا ہے، اس کے غلطیوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے ایام ہے۔ شعبان کا مہینہ بڑی برکتوں اور فضائل والا مہینہ ہے، تو اس کی قدر کریں، ہے اس کی رحمت بہت وسیع، اس کی قدر کریں۔ لیکن اگر رحمت اپنے ہم تو گناہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، تو غفور الرحیم کا کیا مطلب؟ اگر کوئی باپ کسی پر بڑا مہربان ہو تو باپ پانی مانگے نہ دے تو کیسا لگے گا؟ وہ پھر مہربانی تجھ کو تیرا باپ دکھائے گا۔ ایک ٹیچر ہے، اس کے اسٹوڈنٹ پر بہت بڑا مہربان ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ کہاں نہیں مانتے تو پھر مہربانی نظر آئے گی کہ مہربانی کہتے کس کو ہے؟ رب العالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ مہربانی کا مطلب یہ کہ تیری فطرت ہے، تیری فطرت میں گناہ کا مادہ بھی ہے، تیری فطرت میں نیکی کا مادہ بھی ہے، اگر ہو جائے تو معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میرا اصول دنیا والوں جیسا نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس آپ معافی مانگو گے، ہو سکتا ہے آپ کو معافی نہ ملے، تو قتل کر کے بھی آ جا، تیرے کتنے بھی گناہ ہو جائیں تو سب کے حقوق ادا کر کے تو میرے دربار میں آ جا، میں تجھے معافی دے دوں گا۔ تو ہم غفور الرحیم کا مطلب اتنا سمجھے، گناہ کرتے جاؤ، مرتے دم تک کرتے جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم سورہ طٰہٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، لیکن کس کو؟ جو توبہ بھی کرے، جس کے پاس ایمان بھی ہو، ایمان کے بعد عمل صالح بھی ہو۔ عمل صالح ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کر لیا پھر توبہ کے بعد مرتے دم تک ثم اهتدىٰ، عمل صالح پر وہ باقی بھی رہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم گناہوں کے باوجود نعمتیں ملتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ ایک واقعہ آخری کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ ایک بادشاہ کو خواب آیا، خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی قبر میں کسی لڑکی کے ساتھ زنا میں مبتلا ہے۔ بادشاہ بڑا نیک تھا، خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک قبر میں کسی لڑکی کے ساتھ زنا میں مبتلا ہے۔ خواب میں اس کو دکھائی دیا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ اور لا کر کے اس کو آپ کا مشیر بنا دو، آپ کا وزیر، آپ کا نائب، اس کو متعین کیا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے آنکھ کھل گئی یہ خواب دیکھتے ہی، اس نے پھر اپنے درباریوں کو بھیجا کہ جاؤ جلدی سے پکڑ کر کے لاؤ، فلاں جگہ پر ایک آدمی قبر میں زنا میں مبتلا ہے۔ تو وہ آدمی وہاں بیٹھا تھا، تو بیٹھ کر کے اچانک لشکر کو دیکھا تو سمجھا کہ کچھ ہو جائے گا، تو اس کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے پھر یہ لوگ لائے، اور بادشاہ نے کہا اس سے تو میرا وزیر۔ یہ مسئلہ اس کی سمجھ میں آیا نہیں کہ اتنا بڑا گناہ، اس پر سزا ہونی چاہیے لیکن سزا نہیں، یہاں انعام مل رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ یہ بادشاہ جب خواب دیکھتا ہے تو خواب میں یہ بات نظر آئی کہ یہ اپنے گناہ میں اتنا مصر ہو چکا تھا، اور چکا تھا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی عیاشی پر انعام دے دیا کہ اب جب نعمتوں میں رہے گا تو قیامت تک اس کو اپنے گناہ پر توبہ کی توفیق نہیں ملے گی اور اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو گناہ کے باوجود نعمتوں کا مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرعون بڑا مالدار تھا، حامان، قارون سب بڑے عہدوں پر تھے، ابو جہل بھی بڑا مالدار تھا، لیکن یہ نعمتیں یہ تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، اس نعمتوں کا کوئی سوال نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مہینے بھوک کے ساتھ نکال رہے ہیں اور ابو جہل پیٹ بھر کر کے کھا رہا ہے۔ یہ نعمت کا، دنیاوی نعمتوں کا آنا جانا یہ رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ میں گناہ کرتا ہوں پھر بھی رزق آتا جا رہا ہے، ایسا سمجھے کہ میں سجدے سے اور زیادہ دور ہوتا جا رہا ہوں، میرا رب مجھ سے کہیں میری سجدوں کی توفیق نہ چھین لے، میرا رب مجھ سے توبہ کی توفیق نہ چھین لے۔ تو ان ایام کی قدر کریں، بڑے مبارک ایام ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں کہ اللہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں مبارک مہینے تک پہنچا دے، یہ مہینہ تیری معافی کا مہینہ ہے، اس رات میں تو مجھے معافی دے دینا، مجھے گناہوں سے معاف کر دینا، پاک کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔